اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو پشاور ماڈل اسکول بوائز 3 ان آن لائن اردو کلاس. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے باقاعدگی کے ساتھ اپنی آن لائن کلاسز اٹینڈ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, آج ہماری اردو کی تھرڈ آن لائن کلاس ہے. اس سے پہلے جو پریویس ویک میں جو ہماری کلاسز ہوئی تھی 2, اس میں ہم نے سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو پڑھا تھا. اس کی ایکسرسائز بھی ہم نے سالو کی تھی. آج ہم نیا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے اپنے پاس اپنی کتاب, اردو کی کتاب نکال کے رکھیں جس کا نام ہے اردو لازمی برائے جماعت پنجم خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور. ساتھ ہی اپنی اسٹیشنری اور اپنی رف کاپی اپنے پاس رکھیں. اگر آپ کچھ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے پاس نوٹ کر لیں. آج ہم جو چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ماحول کی آلودگی. اب ماحول ہے کیا چیز؟ ماحول کسے کہتے ہیں؟ ماحول کا مطلب ہے ہمارے ارد گرد جو کچھ موجود ہے. آپ کے ارد گرد جو کچھ موجود ہے وہ آپ کا ماحول کہلاتا ہے, وہ ہمارا ماحول کہلاتا ہے. اب ارد گرد میں انسان بھی ہیں, جانور بھی ہیں, ٹھیک ہے, یعنی جاندار اشیاء بھی ہیں اور بے جان اشیاء بھی ہیں. ہوا بھی ہے, پانی بھی ہے, زمین بھی ہے. یہ سب کچھ ہمارا ماحول ہے. ان سب کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ماحول ہے. اب آلودگی کیا چیز ہے؟ آلودگی کہتے ہیں گندگی کو. آلودگی کہتے ہیں گندگی کو. اب ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ماحول کی آلودگی, یعنی کہ ماحول کی آلودگی کیا ہے. اب ماحول کی آلودگی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صاف ستھرا ماحول عطا کیا ہے. جیسے کہ آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا ماحول عطا کیا. ہمیں گرینری جو ہے وہ عطا کی, صاف ستھرا پانی, صاف ستھری فضا ہمیں عطا کی. آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہرے بھرے ہریالی ہی ہریالی آپ کو نظر آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی قدرت نے ہمیں ایسا ماحول عطا کیا ہے. اب کیا ہو رہا ہے, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے ہم اس ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں, ہم اس ماحول کو گندا کر رہے ہیں. اپنی ضروریات کے لیے ہم اس ماحول کو گندا کر رہے ہیں. اور یہ جو گندگی ہے, جو ہم اپنے ماحول میں جو گندگی پھیلا رہے ہیں, یہ گندگی جو ہے, یہ قدرت کو جو ہم تباہ کر رہے ہیں وہ ماحول کی آلودگی کہلاتا ہے. اسے ماحول کی آلودگی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 79 پر خاص الفاظ ہیں. ان کے میننگ جو ہیں آپ اپنے پاس پہلے نوٹ کر لیں پینسل کے ساتھ. پہلا لفظ ہے آلودگی, سیکنڈ ہے برسر پیکار, حرص, بلائے طاق, فطرت, تلخ, پلانٹ, تابکار, اور پھر ہے چمنی. ان کے معنی ہیں آلودگی, گندگی. آلودگی کہتے ہیں گندگی کو. برسر پیکار مقابلہ کرنا یا پھر سامنا کرنا. حرص کہتے ہیں لالچ کو. بلائے طاق ایک طرف, فطرت قدرت, تلخ کڑوا, پلانٹ کوئی شے بنانے کی مشین, تابکار کا مطلب ہے خطرناک شعاعیں خارج کرنے والے عناصر, خطرناک شعاعیں خارج کرنے والی چیزیں. چمنی دھواں خارج کرنے کا بھپکا, یعنی ایسی جگہ جہاں سے دھواں خارج ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے چمنی. یہ معنی آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. اب آتے ہیں ہم اپنے چیپٹر کی طرف. اللہ تعالیٰ نے ہمیں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف ماحول عطا کیا ہے اور ہم اس ماحول کو اپنی ضروریات کے لیے گندا کرتے جا رہے ہیں. یہ ماحول کی آلودگی کہلاتا ہے. اب ہم اس چیپٹر میں آلودگی کس قسم کی ہوتی ہے, یعنی ایسی کون کون سی قسمیں ہیں آلودگی کی وہ پڑھیں گے. اور ساتھ ہی ہم کن وجوہات کی وجہ سے یہ گندگی جو ہمارے ماحول میں ہمارے ارد گرد جو گندگی پھیل رہی ہے ان کی وجوہات کیا ہیں, ان کے اسباب کیا ہیں, ہم اور پھر ان کو اس آلودگی کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں وہ ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے. آج کے دور میں پوری دنیا جس سنگین مسئلے سے دوچار ہے وہ ماحول کی آلودگی ہے. سنگین کہتے ہیں شدید, سخت. دوچار کا مطلب ہے سامنا, یعنی کہ پوری دنیا
صرف پاکستان نہیں، صرف ہمارا ملک نہیں، پوری دنیا جس مسئلے کا سامنا کر رہی ہے، جو پوری دنیا کے لیے ایک خطرناک مسئلہ بن گیا ہے، ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ماحول کی آلودگی ہے، یعنی کہ ماحول کو گندا کرنا ہے۔ یہ مسئلہ روز بروز خطرناک صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، روز بروز یعنی کہ ہر روز، دن بدن، ہر روز جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا ہے، ہر روز یہ مسئلہ جو ہے یہ کم نہیں ہو رہا، یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس طرح بڑھ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے خطرے کی صورت بنتا جا رہا ہے، خطرناک بنتا جا رہا ہے۔ اس سے انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانات اور نباتات کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، یعنی اس سے نہ صرف انسان متاثر ہو رہے ہیں، بلکہ جو جانور ہیں، حیوان کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے جانور، اور نبات کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے پودے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے صرف انسان متاثر نہیں ہو رہے، یہ جو گندگی ہم پھیلا رہے ہیں اس سے انسان متاثر نہیں ہو رہے، بلکہ یہ جانور بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور پودے بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں، یہ ان کے لیے بھی نقصان کا باعث ہے۔ ہمارے ارد گرد ہوا، پانی، زمین اور نباتات جو کچھ موجود ہے وہ ہمارا ماحول ہے، یعنی جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں ہی بتا دیا کہ ہمارے ارد گرد جو کچھ موجود ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ حیوان ہے، چاہے وہ جاندار اشیاء ہیں، چاہے وہ بے جان اشیاء ہیں، یہ سب ہمارا ماحول کہلاتا ہے۔ وہ چیزیں جو ہم سے منسلک ہیں، جڑی ہوئی ہیں، وہ سب ہمارا ماحول ہے۔ ہر ماحول میں ایک قدرتی توازن ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ماحول عطا کیا ہے وہ کیسا عطا کیا تھا؟ وہ ایک توازن کے ساتھ عطا کیا تھا، اس میں ہر چیز مناسب مقدار میں، برابر مقدار میں موجود تھی۔ لیکن کرۂ ارض پر ان گنت قدرتی عوامل ہر آن ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے ہیں۔ کرۂ ارض کہتے ہیں زمین کو، ان گنت بے شمار۔ قدرتی عوامل کا مطلب ہوتا ہے قدرتی اشیاء، یعنی ایسی وہ اشیاء جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، جیسے کہ موسم ہے، ہوا ہے، پانی ہے، زمین ہے، اس کا مطلب ہے قدرتی عوامل، ٹھیک ہے؟ یہ ہر آن کا مطلب ہوتا ہے ہر لمحے، ہر وقت ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے ہیں، ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ کیسے؟ یعنی کہ یہ جو قدرتی عوامل ہے، ہوا ہے، پانی ہے، زمین ہے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے، یعنی کہ بارش ہوتی ہے تو پانی کہاں پر آتا ہے؟ زمین پر، ٹھیک ہے؟ تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں رہتے ہیں، ان کا سامنا ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ماحول مسلسل تبدیلیوں سے دوچار رہتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے ہمارا ماحول جو ہے روز بروز تبدیل ہوتا رہتا ہے، ہمارے ماحول کو تبدیلی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے ماحول کا قدرتی توازن جو ہے بگڑ جاتا ہے، یعنی کہ یہ جو ہر روز تبدیلیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا جو قدرتی توازن ہے، وہ توازن جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس ماحول میں، وہ بگڑ گیا ہے، خراب ہو گیا ہے۔ اور قدرتی توازن کا بگاڑ یا قدرتی توازن کا برقرار نہ رہنا ہی دراصل ماحول کی آلودگی ہے، ماحول کی آلودگی کہلاتی ہے۔ یعنی کہ ماحول کی آلودگی کیا چیز ہے؟ یعنی قدرتی توازن کا بگاڑ، قدرتی توازن کا برقرار نہ رہنا، قدرتی توازن کا خراب ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یہ ماحول کی آلودگی ہے۔ آپ کو سٹارٹ میں بتایا نا کہ ماحول کیا چیز ہے؟ ماحول ہمارے ارد گرد جو کچھ موجود ہے وہ ہمارا ماحول ہے۔ گندگی کسے کہتے ہیں؟ آلودگی کسے کہتے ہیں؟ آلودگی کہتے ہیں گندگی کو۔ اب ماحول کی آلودگی کیا چیز ہے؟ تو ماحول کی آلودگی کیا ہے؟ قدرتی توازن میں بگاڑ، قدرتی توازن کا برقرار نہ رہنا، قدرتی توازن میں تبدیلی جو ہے یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ ماحول کی آلودگی کہلاتی ہے۔ اب کیا ہے؟ ماحول کی آلودگی کے بہت سے اسباب ہیں، یعنی کہ جو ہمارا ماحول آلودہ ہو رہا ہے اس کے بہت سی وجوہات ہیں۔ اسباب کا مطلب ہے وجوہات، اور یہ جمع ہے سبب کی، لیکن سب سے بڑا سبب خود انسان ہے۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہمارے اس ماحول کے آلودہ ہونے میں، ماحول کو آلودہ کرنے کے بہت سی وجوہات ہیں، بہت سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ماحول آلودہ ہو رہا ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑا سبب انسان خود ہے۔ کیوں ہے انسان؟ انسان اپنے آرام و آسائش کے لیے ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے۔ آرام و آسائش کا مطلب ہوتا ہے سکون، اپنے آرام کے لیے، اپنے سکون کے لیے۔ خوب سے خوب تر کا مطلب ہوتا ہے بہتر سے بہتر کی تلاش،
انسان اپنی آرام دہ زندگی کے لیے، اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے انسان کیا کرتا ہے، یعنی بہتر زندگی گزارنے کے لیے انسان نے اپنے سائنسی علوم اور تحقیقات کو بروئے کار لاتے ہوئے نت نئی دریافتیں اور ایجادات کیں جنہوں نے دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دی. سائنسی علوم جو یعنی سائنس کا جو علم ہے اسے کہتے ہیں سائنسی علوم. بروئے کار عمل میں لاتے ہوئے یعنی کہ تحقیق کر کے انہوں نے سائنسی علوم اور تحقیقات کے ذریعے کیا کیا، اس کو عمل میں لاتے ہوئے نئی دریافتیں کا مطلب ہے ایجادات، اور ایجادات کا مطلب ہے دریافتیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے جو ہیں مترادف الفاظ ہیں، ایک ہی میننگ ہے. تو کیا کیا انسان نے اپنے سائنس کے علم کے ذریعے نئی چیزیں ایجاد کرنے کے لیے مختلف قسم کے پریکٹیکلز کیے، مختلف قسم کے تجربے کیے، اور اس کے بعد نئی چیزیں جو ہیں وہ ایجاد کی. اور ان نئی چیزوں سے کیا ہوا، دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دی. کایا حالت یعنی کہ دنیا کی حالت ہی بدل کے رہ گئی. جیسے کہ زمانہ قدیم میں کیا ہوتا تھا، زمانہ قدیم کو اگر ہم اس میں صرف سفر ہی لیتے ہیں تو زمانہ قدیم میں سفر کیسے کیا جاتا تھا. پرانے زمانے کے لوگ کیسے سفر کرتے تھے، پرانے زمانے کے لوگ یا تو پیدل سفر کیا کرتے تھے یا جانوروں کے ذریعے قافلوں کی صورت میں وہ سفر کرتے تھے. تو ایسے سفر کیا جاتا تھا، اور اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ان کو تو یا تو کئی دن لگ جاتے یا مہینے اور سال لگ جاتے تھے. تو اتنی زیادہ محنت ہوتی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے میں. لیکن آج کا انسان کیسے سفر کرتا ہے، آج کا انسان منٹوں میں سیکنڈوں میں جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے. آج کا انسان اگر کہیں کسی کی خیریت دریافت کرتا ہے تو موبائل فون کے ذریعے 1 سیکنڈ میں خیریت دریافت کر لیتا ہے. تو وہ کیونکہ جیسے آبادی بڑھتی گئی، جیسے لوگ بڑھتے گئے، انسان نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو آرام و سکون دینے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے کیا کیا، نئی چیزیں ایجاد کی، سوچ بچار کیا کہ اس زندگی کو کیسے آرام دہ بنایا جائے. تو آہستہ کیا نئی چیزیں ایجاد کی، اور اس سے کیا ہوا، انسان کی زندگی تو بہتر ہو گئی لیکن اور دنیا کی کایا بھی پلٹ کر رکھ دی. لیکن اس نے ساتھ کیا کیا کہ ہمارے ماحول کو آلودہ کر دیا ہے. اگر پرانے زمانے کا انسان آج کے اس ماحول میں اگر وہ زندہ ہو جائے، اس کو ایک دفعہ دوبارہ زندہ ہونے کا موقع مل جائے تو کیا ہو کہ وہ اس دنیا کو دیکھ کر حیران ہی رہ جائے. اسے ایسا لگے کہ وہ کسی جادوئی دنیا میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنی آسان اور آرام دہ ہماری لائف ہو گئی ہے. اب جہاں ہماری زندگی جو ہے آرام و سکون والی ہوئی ہے، آرام دہ ہوئی ہے، وہاں ہمیں بہت سے نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ماحول جو ہے وہ ہماری وجہ سے آلودہ ہو رہا ہے. اسی لیے انسان کا سب سے بڑا ہاتھ جو ہے اس ماحول کو آلودہ کرنے میں ہے. اور ہم اپنے ماحول کو کیسے آلودہ کریں، اپنی ضروریات کے لیے ہم درختوں کی کٹائی کر رہے ہیں. یعنی اپنی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم درختوں کو کاٹ رہے ہیں. اور یہ جو درخت ہیں یہ ہمیں صاف ہوا مہیا کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ درخت جو ہیں وہ کون سی گیس خارج کرتے ہیں، وہ آکسیجن گیس خارج کرتے ہیں. انسان کون سی گیس خارج کرتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ، جو کہ گندی گیس ہے. اور درخت اس گندی گیس کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور ہمیں صاف گیس مہیا کرتے ہیں. تو ان درختوں کی وجہ سے جتنے زیادہ درخت ہوتے ہیں اتنا ہی ماحول جو ہوتا ہے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے. ہماری فضا جو ہے، ہماری جو ہوا ہے وہ صاف ہوتی ہے. اور جتنے ہی درخت کم ہو جائیں گے، درخت کاٹے جائیں گے، ہماری فضا جو ہے وہ آلودہ ہو جائے گی. اسی طرح ہم اپنی ضروریات اور اپنی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے دیکھیں، گاڑیوں سے یہ نکلنے والا دھواں آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے. یہ گاڑیوں سے جو دھواں نکل رہا ہے یہ ہماری فضا کو آلودہ کر رہا ہے. آج کا انسان جو ہے بہت کم وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر لیتا ہے. ہمارا سفر بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دھواں ہے یہ ہماری فضا کو آلودہ کرتا جا رہا ہے. اسی طرح آپ ان چمنیوں سے نکلنے والا جو ہے دھواں دیکھیں، یہ بھی دیکھیں اوپر فضا کی طرف جا رہا ہے. اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں مختلف قسم کے، اور یہ ہماری صاف فضا کو، صاف ہوا کو گندا کر رہے ہیں.
اور یہ چمنیاں بھی یہ کہاں لگائی جاتی ہیں؟ یہ فیکٹریوں کے باہر لگائی جاتی ہیں، یعنی ہماری ضرورت کی جو اشیاء جن فیکٹریز میں بنتی ہیں ان کے باہر یہ چمنیاں لگائی جاتی ہیں، اور جو دھواں ہے وہ فضا میں جاتا ہے اور یہ فضا ہماری آلودہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم انسان جگہ جگہ گند پھینکتے ہیں، جگہ جگہ گند پھینکنے کی وجہ سے ہم اپنی زمین آلودہ کر رہے ہیں، اپنی زمین کو گندا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صاف ستھری زمین دی نا، ہری بھری زمین، ہم اس کو گندا کر رہے ہیں گند پھینکنے کی وجہ سے۔ اچھا، اصول ہے کہ فطرت کی تباہی کبھی ترقی کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ فطرت قدرت، یعنی یہ ایک حقیقت ہے اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ اگر ہم فطرت کو تباہ کر لیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم کبھی بھی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتے فطرت کو تباہ کر کے، قدرت کو تباہ کر کے، قدرت کو جو ہمیں اللہ نے ماحول عطا کیا ہے ہم اسے گندا کر کے کبھی بھی ترقی کی راہ پر نہیں چل سکتے۔ اس حقیقت کے پیش نظر جو انسان ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے تو وہ فطرت کی تباہی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی انسان جیسے جیسے ترقی کر رہا ہے، جو وہ سوچ رہا ہے، جیسے آج آپ کو یہ دنیا نظر آ رہی ہے، اس میں ہر چیز بہت آسانی کے ساتھ مشینوں کے ساتھ ہم اپنی تمام کام آسان کر دیتے ہیں، یعنی یہ ترقی ہو گئی نا ہماری، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ترقی ہوتی جا رہی ہے، ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ ہم فطرت کی طرف بڑھتے چلے فطرت کی تباہی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ایک طرف ہم ترقی کر رہے ہیں تو دوسری طرف ہم فطرت کو تباہ کر رہے ہیں، گندا کر رہے ہیں۔ اس تلخ حقیقت کا احساس انسان کو اب ہو رہا ہے، یعنی جب انسان یہ چیزیں ایجاد کر رہا تھا تو اسے اس چیز کا احساس نہیں تھا، لیکن آج انسان کو اس بات کا معلوم ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے، انسان جان گیا ہے کہ سچائی، حقیقت کہتے ہیں سچائی کو، کہ یہ دنیا کی جو تباہی ہے، فطرت کی جو تباہی ہے، جو ماحول کی آلودگی ہے، یہ ترقی کی وجہ سے ہے۔ فضا میں گیسوں کا تناسب بے تحاشا بڑھتی ہوئی آبادی اور صنعتوں کے پھیلاؤ کی وجہ سے بگڑ گیا ہے۔ یعنی گیسوں کا تناسب، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری فضا جو ہے اس میں گیسیں جو ہیں، مختلف گیسیں جو ہیں وہ ایک مناسب مقدار میں پیدا کی ہیں، ٹھیک ہے، ایک مناسب مقدار میں مختلف قسم کی گیسیں جو ہیں وہ پیدا کی ہیں۔ بے تحاشا بڑھتی ہوئی آبادی، بے تحاشا بہت زیادہ، یعنی جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور صنعتوں کے پھیلاؤ کی وجہ سے بگڑ گیا ہے۔ صنعتوں کے پھیلاؤ یعنی ہماری جو ضرورت کی اشیاء ہیں وہ کہاں، ان کے لیے صنعتیں لگائی جاتی ہیں، تو فضا میں گیسوں کا جو تناسب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فضا میں جو گیسوں کو مناسب مقدار میں پیدا کیا ہے، یہ خراب ہوتا جا رہا ہے، بگڑتا جا رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے، اور کس وجہ سے؟ یہ صنعتیں لگانے کی وجہ سے۔ جنگلات کی بے دریغ کٹائی کے ساتھ ساتھ فیکٹریوں، کارخانوں اور بے شمار قسم کی موٹر گاڑیوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں فضا کو آلودہ کر رہا ہے۔ اب بے دریغ کثرت سے، یعنی جو ہم جنگلات کثرت سے کاٹ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا اسٹارٹ میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس سے اور فیکٹریوں اور کارخانوں سے اور گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں سے ہماری فضا جو ہے وہ آلودہ ہو رہی ہے، وہ گندی ہو رہی ہے۔ اس دھوئیں میں زہریلی گیسیں شامل ہوتی ہیں۔ کیسے یہ گندی ہو رہی ہیں؟ اس دھوئیں میں گیسیں ہوتی ہیں اور وہ بھی زہریلی، زہر کا اثر رکھنے والی گیسیں شامل ہوتی ہیں، اور یہ گیسیں فضا میں شامل ہو کر اسے آلودہ کر رہی ہیں۔ یعنی جو صاف ہوا، جو صاف فضا ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، یہ زہریلی گیسیں اس صاف فضا میں شامل ہو کر اسے بھی گندا کر رہی ہیں۔ تابکار عناصر کا بڑھتا ہوا استعمال اور فضا میں کیے جانے والے ایٹمی دھماکوں سے بھی ہماری فضا جو ہے وہ آلودہ ہو رہی ہے۔ اور کس وجہ سے ہماری فضا آلودہ ہو رہی ہے؟ کہ تابکار عناصر کا بڑھتا ہوا استعمال۔ تابکار عناصر کا مطلب ہوتا ہے خطرناک شعاعیں خارج کرنے والے عناصر، خطرناک شعاعیں خارج کرنے والی اشیاء، یعنی اس سے کیا ہوتا جا رہا ہے، ہماری فضا آلودہ ہوتی جا رہی ہے، اور جو نئے تجربے کیے جاتے ہیں اس کے لیے جو فضا میں ایٹمی دھماکے کیے جاتے ہیں اس سے بھی ہماری فضا آلودہ ہو رہی ہے۔ یعنی فضا کی جو آلودگی ہے، جو ہوا کی آلودگی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا پڑھا؟ بڑھتی ہوئی آبادی، پھر کیا ہوا؟ صنعتوں کے پھیلاؤ کی وجہ سے، پھر فیکٹریوں کی وجہ سے، گاڑیوں اور کارخانوں کی وجہ سے فضا آلودہ ہوتی ہے، پھر ایٹمی دھماکوں سے، پھر تابکار عناصر سے، یعنی ہمارے فضا کو آلودہ کرنے کی یہ ساری وجوہات ہیں۔
ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہماری فضا جو ہے آلودہ ہوتی ہے، اور یہ ہمارے لیے نقصان دہ کیسے نقصان دہ ہے؟ اس طرح جگہ جگہ پڑے ہوئے گندگی کے ڈھیر بھی آلودگی میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں، یعنی کہ اور ہم جو جگہ جگہ گند پھینکتے ہیں یہ بھی ہماری فضا کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے نقصان اس کا؟ جب یہ آلودہ ہوا سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں پہنچتی ہے تو طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے، یعنی جب ہم اس گندی فضا میں گندی جو ہوا ہے اس میں جب سانس لیتے ہیں تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ یہ گندی فضا ہمارے پھیپھڑوں میں پہنچتی ہے۔ پھیپھڑے کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے جسم کا وہ عضو ہے جس کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں۔ تو یہ گندی فضا جو ہے ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے اور ہمیں مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے، کیونکہ یہ گندی فضا ہے، گندی ہوا ہے، اور اس سے ہم مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اور کون سی اقسام ہیں ہمارے ماحول کو آلودہ کرنے کی؟ اب دیکھیں، یہ ابھی آپ نے پچھلے جو پیراگراف میں پچھلے صفحے پہ پڑھا کہ ہماری فضا کیسے آلودہ ہوتی ہے۔ یہاں آپ کو پانی گندا نظر آ رہا ہے، یعنی کہ اب ہمارا پانی بھی گندا ہوتا جا رہا ہے، یعنی جو پانی ہمیں صاف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، صاف اور شفاف ایک توازن کے ساتھ جو پانی ہمیں عطا کیا ہے، ہم انسانوں کی وجہ سے وہ پانی بھی گندا ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں آپ کو کوڑا کرکٹ نظر آ رہا ہے، اور اس پکچر میں آپ کو دیکھیں بلیک واٹر، یہ جو کالا واٹر ہے، پانی ہے، یہ صاف پانی میں شامل ہو کر اسے بھی گندا کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور جس طرح آبادی بڑھتی جا رہی ہے وہ انسان جو ہے کیا ہو رہا ہے؟ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ بھی ہمارا جو ماحول ہے وہ آلودہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ گاڑیوں میں، یہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے، ہارن پہ جو ہے ہاتھ رکھا ہوا ہے، یعنی گاڑیوں کا جو بے تحاشا رش ہے اس میں یہ پریشر ہارن جو ہے وہ اس سے ہمیں کس آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے؟ شور کی آلودگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یعنی شور پیدا ہو رہا ہے گاڑیوں کی آواز سے، اس اسپیکر سے، اس ہارن سے کیا پیدا ہوتا جا رہا ہے؟ شور پیدا ہوتا جا رہا ہے، جو انسان کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ ہوا کی طرح پانی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جس طرح ہوا ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، سانس لینے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح پانی بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی کے بغیر کوئی بھی جاندار جو ہے زندہ رہنا اس کا ناممکن ہے، یعنی کوئی جاندار بھی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں، جدید کہتے ہیں نیا دور زمانہ، آج کے اس نئے زمانے میں جب انسان چاند اور ستاروں پر کمند ڈال رہا ہے، کمند ڈالنا یعنی وہاں تک پہنچ رہا ہے، رسائی حاصل کرنا، یعنی جہاں پر آج کے اس نئے دور میں جہاں انسان چاند تاروں تک پہنچ گیا ہے، وہاں کیا ہے؟ آبادی کے ایک بڑے حصے کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، یعنی ایک طرف تو انسان چاند اور ستاروں تک پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے، وہاں تک اس کی رسائی ہو گئی ہے، لیکن دوسری طرف جہاں وہ ترقی کر رہا ہے، دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ ایک بڑی آبادی یعنی زیادہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی ہی نہیں مل رہا۔ لوگ نہروں اور دریاؤں کا پانی استعمال کر رہے ہیں، اب یہ پانی بھی انتہائی آلودہ ہو چکا ہے، یعنی کہ لوگ جو ہیں پینے کے لیے نہروں اور دریاؤں کا پانی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ دریاؤں کا پانی جو ہے وہ آلودہ ہو گیا ہے۔ کیسے آلودہ ہو گیا ہے؟ یہ آلودہ پانی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فیکٹریوں اور کارخانوں سے، جو فیکٹریاں ہیں، جو کارخانے ہیں، اس سے نکلنے والا جو گندا پانی ہے، صنعتوں میں پانی جو ہے وہ بہت زیادہ صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ گندا پانی جو ہے صاف پانی میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور یہی نہروں کا پانی جو ہے ہم انسان پیتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، یعنی کہ ہم جو پانی پیتے ہیں وہ صاف نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ماحول میں، ملک میں ہوا کی آلودگی کی طرح پانی کی آلودگی کے بھی کئی اسباب ہیں، یعنی جس طرح ہوا آلودہ ہو رہی ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اسی طرح پانی کی آلودگی کے بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ زیادہ تر صنعتوں میں خصوصاً کھاد، چمڑا سازی، شکر سازی، کپڑا سازی، ادویات اور کاغذ سازی میں پانی بہت زیادہ مقدار میں استعمال ہوتا ہے۔ اب صنعتیں کیا ہیں؟ یہ جہاں پہ چمڑا بنتا ہے، ٹھیک ہے، شکر، کپڑا بنتا ہے، ادویہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، دوائیاں، اسی طرح کاغذ جہاں بنتا ہے، اس قسم کی صنعتیں جو ہیں، اس قسم کی اشیاء بننے میں پانی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ استعمال کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے، جو گندا پانی بچ جاتا ہے، اس کا کیا کرتے ہیں؟ استعمال کے بعد بچا کچا پانی کھلی زمین پر پھینک دیا جاتا ہے، جہاں سے یہ پانی رس کر زیر زمین پانی میں جا ملتا ہے، رس کر جذب ہو کر،
زیر زمین زمین کے نیچے، یعنی جب اسے کھلی فضا میں کھلی زمین پر پھینک دیا جائے تو وہاں سے وہ پانی زمین پہ پڑا رہتا ہے اور وہ زمین کے اندر موجود صاف پانی میں شامل ہو جاتا ہے، زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ زمین کے نیچے جو ہے پانی موجود ہے، تو وہ صاف پانی کو بھی گندا کر دیتا ہے. اور یہی صاف پانی، گندا پانی جو ہے ٹیوب ویل کے ذریعے ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پانی ابال کر پینا چاہیے. یا ایسے پانی کو صاف کیے بغیر ندی نالوں اور دریاؤں میں گرا دیا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تصویر میں. اس پانی میں کئی قسم کے زہریلے مادے اور کیمیائی اجزاء شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیمیکلز ہوتے ہیں اس میں، زہر جیسے مواد موجود ہوتے ہیں. اور یہ آلودہ پانی جانداروں کے علاوہ انسانوں، حیوانوں اور نباتات کے لیے بھی نقصان دہ ہے. جہاں یہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، وہاں جانوروں اور پودوں کے لیے بھی یہ گندا پانی جو ہے وہ نقصان دہ ہے. اس کے نقصانات ہیں، یہ ہم پر اثر انداز ہوتا ہے. اسی طرح اور کون سی آلودگی ہے؟ فضائی اور آبی آلودگی کے علاوہ شور کی آلودگی میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یعنی جس طرح پانی گندا ہوتا جا رہا ہے، جس طرح ہماری فضا جو ہے وہ گندی ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح ہمارے لیے شور کی آلودگی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیسے شور کی آلودگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ روزمرہ استعمال میں آنے والے سائنسی ایجادات مثلاً ریڈیو، ٹی وی، لاؤڈ اسپیکر اور موٹر گاڑیوں کے بے تحاشا استعمال سے شور کی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے. یعنی کہ یہ جو زمانہ جدید، یعنی آج کے جو جدید دور کی جو چیزیں ہیں، جو نئی ایجاد ہوئی ہیں، ریڈیو ہے، لاؤڈ اسپیکر، موٹر گاڑیاں، ان کے استعمال سے اور بہت زیادہ استعمال سے کیا ہوتا ہے؟ شور کی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور شور کیا آس پاس کے لوگوں کے ذہنی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے، یعنی بہت برا اثر پڑتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، زیادہ شور ہماری جو قوت سماعت ہے وہ زیادہ شور جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی. ہمارے کانوں کو زیادہ شور اچھا نہیں لگتا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا اپنی کلاس میں، اپنے گھر میں، باہر اگر زیادہ شور ہوتا ہے تو وہ آپ برداشت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ذہنوں پر برا اثر ڈالتی ہے. تو آج کے اس دور میں جو ہے شور کی آلودگی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان چیزوں کے استعمال سے. اب جو ہے جب یہ آلودگیوں کا اضافہ، یہ نئی قسم کی جو آلودگیاں ہیں اور پھر ان میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اب اس کو ختم کیسے کیا جائے، اس کو کم کیسے کیا جائے؟ ماحول کی آلودگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ صفائی کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں. یہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ صفائی تو ہے بھی نصف ایمان، ہمارا آدھا ایمان مکمل ہوتا ہے. تو صفائی کا ہمیں زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے. جگہ جگہ گندگی اور کوڑا کرکٹ نہ پھینکا جائے. یعنی جگہ جگہ ہم گند نہ پھینکیں. گند کہاں پر پھینکیں؟ ڈسٹ بن میں پھینکیں. زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، جتنا ہو سکے درخت لگائے جائیں، کیونکہ درخت جو ہیں وہ ہمارے ماحول کو صاف رکھتے ہیں. اور کیا کریں؟ پہلے سے موجود درختوں کی حفاظت کریں. یعنی جو درخت پہلے سے موجود ہیں ان کی بھی حفاظت کریں، ان کو بھی نہ کاٹا جائے. زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے سڑکوں پر چلنے پر پابندی عائد کی جائے. یعنی جو گاڑیاں چل رہی ہیں سڑکوں پر اور جن سے زیادہ دھواں نکلتا جا رہا ہے، حکومت کو چاہیے کہ اس پر پابندی لگائی جائے، انہیں نہ چلنے دیا جائے. اس طرح کارخانوں اور فیکٹریوں کی چمنیوں سے نکلنے والے دھوئیں کو فلٹر کرنے کا انتظام کیا جائے، تاکہ زہریلے مادے براہ راست ہوا میں شامل نہ ہو سکے. براہ راست بغیر کسی واسطے کے. ٹھیک ہے، بلا واسطہ. یعنی کہ ان فیکٹریوں کی چمنیوں سے جو دھواں نکل رہا ہے، جس میں زہر آلود گیسیں ہیں، ان کو فلٹر کر کے صاف کر کے ان کو ہوا میں چھوڑا جائے، فضا میں چھوڑا جائے. صنعتی اداروں کو عام آبادیوں سے الگ تھلگ قائم کیا جائے. یعنی کہ صنعتیں کہاں پر قائم کی جائے؟ آبادی سے دور. ٹھیک ہے، گندے اور کیمیائی اجزاء ملے پانی کو صاف کرنے کے پلانٹ لگائے جائیں. پلانٹ کیا ہوتا ہے؟ کوئی شے بنانے کی مشین. یعنی کہ ایسی چیزیں لگائی جائیں، ایسے پلانٹ لگائے جائیں، ایسی مشینیں لگائی جائیں کہ یہ گندا پانی جو ہے وہ صاف کر کے پھینکا جائے. ڈرائیور حضرات کو قانوناً پابند کیا جائے کہ وہ گاڑیوں میں پریشر ہارن کا استعمال نہ کریں. یعنی جو پریشر ہارن گاڑیوں میں استعمال ہوتے ہیں اور جس سے شور کی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے گریز کریں. ان باتوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہم اپنے ماحول کو تباہی سے بچا سکتے ہیں، اپنے ماحول کو برباد کرنے سے بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چیپٹر جو ہے وہ بہت آسانی سے جو ہے سمجھ آ گیا ہوگا کہ اب یہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا فرض بنتا ہے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، ارد گرد گند نہ پھیلائیں.
تو ہم اتنا کام تو کر سکتے ہیں، اور جتنا ہو سکے ہم درخت لگائیں، شجر کاری مہمات یعنی حصہ لیں، یعنی زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں. تو اس طرح ہم اپنے ماحول کو صاف رکھ سکتے ہیں، اپنے ماحول کو تباہی سے بچا سکتے ہیں، اس آلودگی کو کم کر سکتے ہیں. ان الفاظ معنی کو ریوائز کر لیتے ہیں جو کہ آپ کے موجود اس چیپٹر میں ہیں. میں نے آپ کو سب الفاظ کے معنی بتائے ہیں، اس میں سے کچھ ورڈز جو ہیں میں نے یہاں پر لکھے ہیں. ریپیٹ کر لیتے ہیں ان ورڈز کو. آلودگی گندگی، حیوان جانور، حرص لالچ، بالائے طاق ایک طرف، فطرت قدرت، ماحول ارد گرد، تلخ کڑوا، پلانٹ کوئی شے بنانے کی مشین، چمنی دھواں خارج کرنے کا بھپکا یعنی جہاں سے دھواں خارج ہوتا ہے، تابکار خطرناک شعاعیں خارج کرنے والے عناصر، دو چار سامنا، سنگین شدید یا سخت، نباتات پودے، کرۂ ارض زمین، انگنت بے شمار یا لاتعداد، برسر پیکار مقابلہ کرنا یا پھر سامنا کرنا، مسلسل لگاتار، توازن ہم وزن، اسباب وجوہات، کایا حالت، بے دریغ کثرت سے، رس رس کر جذب ہو کر، براہ راست بغیر کسی واسطے کے. آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ ہے درج ذیل الفاظ کے جملے کلاس ورک کاپی میں لکھیں. نصب العین خندہ پیشانی، اجرت مستحق، عیادت کرنا نیکی. خندہ پیشانی نصب العین زندگی کا مقصد، خندہ پیشانی خوش دلی سے، اجرت معاوضہ، مستحق حقدار، عیادت کرنا بیمار پرسی کرنا، نیکی کہتے ہیں بھلائی کو. یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم نے اپنے پریویس چیپٹر میں ڈسکس کیے تھے، ٹھیک ہے. اور آپ کو نمونے کے طور پر دو جملے بنا کر دیے بھی گئے تھے. تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنی نیٹ کاپی پر جہاں پر آپ نے اپنا ٹائٹل پیج ریڈی کیا ہے، الفاظ معنی لکھے ہیں، اس کے آگے آپ نے یہ جملے جو ہیں وہ ریڈی کرنے ہیں اور کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے جملے بنائیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کو پھر بھی کوئی چیز اس چیپٹر میں سمجھ نہیں آتی تو آپ اپنی کلاس ٹیچر کے ذریعے یا اپنی آن لائن کلاس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.